مسلم نوجوانوں کے لیے مخلصانہ نصیحتیں۔ آڈیو بک میں مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ از علامہ یوسف القرضاوی علیہ رحمہ، ترجمہ مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم نوجوانوں کے لیے مخلصانہ نصیحتیں۔ رمضان 1401 ہجری میں میرے جو مضامین رسالات امہ میں اسلامی بیداری کے عنوان سے شائع ہوئے تھے، ان کے خاتمے پر میں نے دو باتوں پر خاص طور سے زور دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ بیداری ایک فطری اور صحت مند بیداری ہے، اور یہ فطرت اور اصل کی طرف واپسی کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمارے مسلم ممالک میں یہ حیثیت صرف اسلام ہی کو حاصل ہے۔ اسلام کو مسلم ممالک سے دے نکال دینے والوں نے چاہے جتنی کوشش کی ہو، یا اسلام کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنے والوں نے جو کچھ بھی کیا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام ہی ہمارے لیے اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی سے ہماری ابتدا ہے اور وہی ہماری انتہا ہے۔ شدید پریشانی اور سخت دشواری کے مواقع پر جب راستے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، مایوسی کی فضا چھا جاتی ہے، تو لوگوں کو دین کے علاوہ اور کہیں پناہ نہیں ملتی۔ وہ دین کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ اسی سے وہ توانائی حاصل کر کے روح کو توانا بناتے ہیں، امیدوں کو زندہ رکھتے ہیں اور زندگی کی آرزو حاصل کرتے ہیں۔ اسی سے راستے کی روشنی اور روشن راستہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے سماج نے مغرب اور مشرق سے درآمد کیے ہوئے حلوں کو آزما لیا، لیکن اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی۔ نہ فرد کی اصلاح ہوئی، نہ سماج کو ترقی ملی، نہ دین کی بھلائی ہوئی اور نہ دنیا کی آبادکاری ہوئی۔ ان درآمد کیے ہوئے حلوں سے پسپایوں، ہزیمتوں اور بکھراؤ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ آج بھی ان کے آثار نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پھر ایسی حالت میں اگر دنیا سے اسلام میں اسلامی حل کی طرف لوٹنے کی آواز بلند ہو اور رائے عامہ زندگی کے ہر میدان میں شریعت کی تنقید کا مطالبہ کرے، اور نوجوان جن کے اندر جوش و جذبہ ہوتا ہے، جو سیاست کی نرمی اور نرم سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ ان نوجوانوں میں جو شدت اور قطعیت پائی جاتی ہے، اس کا علاج تشدد نہیں ہے، اور نہ دھمکی سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تشدد سے ان کی شدت پسندی کو اور بڑھاوا ملے گا، دھمکی سے ان کی ضد اور بڑھے گی۔ اس شدت پسندی کا علاج تہمتیں تراش کر اور تشکیک کی فضا بنا کر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان نوجوانوں کے اخلاص میں اور تعلق باللہ میں شک رکھتا ہو۔ سبھی لوگوں کی نگاہ میں یہ سچے ہیں، اور اللہ سے ان کا تعلق سچائی پر مبنی ہے۔ اس شدت پسندی کا علاج ان لوگوں سے دور ہو کر نہیں بلکہ قریب ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے افکار اور موقف کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا، ان کے محرکات اور نیتوں کے تئیں حسن ظن رکھنا ہوگا، اس کھائی کو پاٹنا ہوگا جو ان کے اور سماج کے درمیان پیدا ہو گئی ہے، اور اچھے ڈھنگ سے ان کے ساتھ علمی گفتگو کرنی ہوگی، تاکہ مفہوم اور مطالب واضح ہو جائیں، شبہات دور ہو جائیں، نزاعی باتیں متعین ہو جائیں، اور یہ معلوم ہو جائے کہ کن باتوں پر اتفاق ہے اور کن باتوں میں اختلاف ہے۔ تعمیری گفتگو۔ اسی تعمیری گفتگو کے پیش نظر میں نوجوانوں کے سامنے لوجہ اللہ چند سفارشیں اور نصیحتیں پیش کر رہا ہوں۔ دین نصح اور خیرخواہی کا نام ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ نصح و خیرخواہی اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر دنیا اور آخرت کے خسارے سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ان نصیحتوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں راہ میں نشان لگا دوں۔ یہ نشانات منزل کی طرف ہماری رہنمائی کریں گے، ٹھوکروں سے بچائیں گے، سفر کو منقطع نہ ہونے دیں گے، ہدف سے ادھر ادھر نہ جانے دیں گے، اور نفس یا ذات کو محور بنانے کی راہ میں روک بن جائیں گے۔ امتیاز اور تخصص کا احترام۔ ان نوجوانوں کے لیے میری اولی نصیحت یہ ہے کہ انہیں تخصص کا احترام کرنا چاہیے۔
ہر علم و فن کے کچھ عالم اور ماہر ہوتے ہیں، جس طرح یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک انجینئر طب کے بارے میں یا ایک طبیب قانون کے بارے میں اپنا فتویٰ صادر کرے، بلکہ اس سے بھی آگے اگر کسی طبیب نے طب کی کسی شاخ میں تخصص حاصل کیا ہے تو اسے طب کے دوسرے دائرے میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح پوری شریعت ہر ایک کے لیے مباح نہیں کہ جو چاہے دخل دے اور دعویٰ کرے کہ اسلام کسی گروہ کی جاگیر نہیں ہے، اور دوسرے ادیان کی طرح اسلام میں دین کے پروہتوں کا کوئی طبقہ مخصوص نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسلام میں پروہتوں یا رجال دین کا کوئی طبقہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام علماء متخصصین کی نفی نہیں کرتا بلکہ ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ انہی علماء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ التوبہ آیت نمبر 122۔ قرآن پاک اور سنت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں علم حاصل نہ ہو ان کے بارے میں مخلص اور تجربہ کار علماء سے رجوع کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو جاننے والے سے پوچھ لو۔ انبیاء آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ النساء آیت نمبر 83۔ حالانکہ اگر یہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، الفرقان آیت نمبر 59۔ اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ الفاتر آیت نمبر 14۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سر میں زخم تھا، انہوں نے اپنے ساتھ کے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ انہیں طہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو اس زخم کی حالت میں وہ غسل کریں یا نہ کریں۔ ان لوگوں نے زخم کے باوجود یہ فتویٰ دیا کہ غسل واجب ہے۔ چنانچہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کر لیا اور پھر انتقال ہو گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ اللہ سألوا اذا لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال، اللہ انہیں تباہ کرے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ اگر یہ لوگ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو جاننے والوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ نادانی کا علاج پوچھنا ہی تو ہے۔ اور یہ دیکھ کر تو میں اندیشہ اور خوف محسوس کرنے لگتا ہوں کہ انتہائی نازک اور خطرناک مسائل اور اہم معاملات میں وہ لوگ فتویٰ دینے اور احکام صادر کرنے کی جرت کرتے ہیں جن کے اندر فتویٰ دینے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی تو یہ ماضی اور حال کے جمہور علماء کی مخالفت کرتے ہیں اور انہیں خاطی اور جاہل گرداننے لگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مقلد نہیں ہیں۔ اجتہاد کرنا ان کا حق ہے اور اجتہاد کا دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کی یہ بات صحیح ہے کہ لیکن اجتہاد کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ان میں سے کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے اسلاف میں علماء محققین نے اپنے دور کے بعض علماء پر اس لیے نکتہ چینی کی ہے کہ وہ کافی غور و فکر اور تحقیق کے بغیر فتویٰ دینے میں جلد بازی سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں علماء محققین نے جو نکتہ چینی کی ہے اس میں سے ایک یہ ہے، ان میں بعض افراد ایسے مسئلے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ اس کے حل کے لیے اہل بد کو جمع کر کے رائے مشورہ کرتے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم میں سے فتویٰ دینے پر جو زیادہ جری ہے وہ جہنم کی سزا پر زیادہ جری ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ خلفائے راشدین کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو وہ اس وسیع علم و فضل کے باوجود جس سے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو نوازا تھا
صحابہ رضوانُल्लाहि अलैहिम अजमईन और उलमा सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जमा करते, इनसे मशवरा करते, इनकी रायों से रोशनी हासिल करते। इसी किस्म के इज्तिमाई फतवों से कर्न अव्वल में इज्मा की नशो नुमा हुई। इन बुजुर्गों में बाज ऐसे लोग भी थे जो फतवा देने से तवक्कुफ फरमाते, खुद जवाब देने के बजाय दूसरों के हवाले कर देते या कहते मैं नहीं जानता। उक़बा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह का इरशाद है कि मैं 34 माह तक इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रहा। बेशतर मसाइल में जो उनसे पूछे जाते वो जवाब देते मैं नहीं जानता। इब्ने अबी लैला रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से 120 अंसार सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मुझे मिलने का शर्फ हासिल है। इनमें से जब किसी से कोई मसला पूछा जाता तो वो दूसरे की तरफ रुजू करने के लिए कहते, दूसरा किसी और की तरफ रुजू करने के लिए कहता, यहाँ तक कि घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता जहाँ सबसे पहले पूछा था। इनमें से जब किसी से कोई मसला पूछा जाता था तो इसकी तमन्ना यही होती थी कि काश इसका कोई भाई ये बारे घिरा उठा लेता। हजरत अत्ता बिन अस्साइब कहते हैं मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जब इनमें से किसी से कोई सवाल किया जाता तो वो जवाब देते थे और बदन पर कपकफाहट तारी रहती थी। और जब हम ताबीन रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरफ मुंतकिल होते हैं कि इस ग्रुह के सरदार और सबसे बड़े फ़क़ीह हजरत सईद बिन अल-मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह जब कोई फतवा देते थे तो ये जरूर कहते थे बारे इलाह मुझे महफूज रख और मुझसे लोगों को महफूज रख। ताबीन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाद हम इन अइम्मा किराम को देखते हैं जिनके मसलक की पैरवी की जाती है। ये बुजुर्ग अइम्मा भी जिन सवालों के बारे में अच्छी तरह मालूमात नहीं रखते, इनके बारे में ला अदरी मैं नहीं जानता कहने में इनकी अजमत और बड़ाई रोक नहीं बनती थी। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह है, इस सिलसिले में इनका रवैया बहुत सख्त था। ये कहते थे जब किसी से मसला पूछा जाता है जवाब देने से पहले इसे चाहिए कि अपने आप को जन्नत और दोज़ख पर पेश करे और ये देखे कि आखिरत में नजात कैसे होगी, फिर मसले का जवाब दे। इब्ने कासिम कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह को ये कहते सुना कि 10 साल से जायद मुद्दत से एक मसले में गौर व फिक्र कर रहा हूँ लेकिन अभी तक सही राय पर नहीं पहुंच सका हूँ। इब्ने महदी कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह को ये कहते सुना है कि बसा औकात मेरे सामने एक मसला पेश किया जाता है और मैं इसी मसले में गौर फिक्र करते पूरी रात गुजार देता हूँ। मुसअब कहते हैं मेरे वालिद ने एक मसले के सिलसिले में मुझे इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के पास भेजा और जो साहिब मसला लेकर आए थे उन्हें भी साथ कर दिया ताकि वो इमाम मालिक अलैहि रहमत से बयान कर दे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने उनकी बात सुनकर कहा मैं इस मसले का जवाब नहीं दे सकता, अहले इल्म से पूछें। इब्ने अबी हस्सान कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह से 22 मसले पूछे गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह इस असना में कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहे और सिर्फ 2 मसलों का जवाब दिया। मैं मुस्लिम नौजवानों को पढ़ने लिखने से नहीं मना कर रहा हूँ, तालीम का हासिल करना तो एक फरीजा है, महद से लेकर लहद तक इसका जारी रखना मतलूब है, लेकिन मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने लिखने के बाद भी इन्हें माहिरीन फन या अहले इख्तिसास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि शरई इल्म या दीनी इल्म के लिए भी कुछ जराया या वसाइल हैं जिन्हें वो पूरी तरह हासिल नहीं कर सके हैं। कुछ उसूल है न इनका इहाता कर सके न पूरी तरह इनसे आगाही हासिल कर सके। कुछ फरू और मुकम्मलात हैं लेकिन इन नौजवानों के औकात व मशागिल इन्हें फुर्सत नहीं देते कि ये इनकी तरफ मुतवज्जा हों। हर एक के लिए एक रुख है और वो उसी तरफ देख रहा है और जो जिस चीज के लिए पैदा किया गया है वही उसके लिए आसान बना दी गई है। कॉलेजों में लिटरेचर, तिजारत, तिब और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले बाज़ तलबा ने शरीयत तखस्सुस हासिल करने के लिए अपनी तालीम मुनक़ता कर दी। मैं इन तलबा के इस रवैये को पसंद नहीं करता, खुसूसन जबकि इन लोगों ने अपनी तालीम के कई मरहलों को तफव्वुक और इम्तियाज के साथ तय कर लिया था। क्या ये लोग इस बात को नहीं जानते हैं या इसे जानकर फरामोश कर दिया है कि इन उलूम में तफव्वुक और इम्तियाज हासिल करना भी मुसलमानों के लिए फर्ज किफाया की हैसियत रखता है। इन मैदानों में मुसलमानों और उनके मुखालिफिन के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला है।
ایسی حالت میں اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اس دنیاوی علوم کو گہرائی کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی عبادت اور جہاد میں لگا ہوا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف دھندوں میں مشغول رہتے ہوئے اپنی روزی حاصل کرتے تھے، تو جو لوگ جس جائز دھندے میں لگے ہوئے تھے آپ نے انہیں ان سے ہٹایا نہیں اور نہ ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ دھندوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو علم دین یا دعوت کی اشاعت کے لیے پوری طرح فارغ کر لے۔ البتہ جس کو کسی مہم کے لیے طلب کیا جاتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے دل کو اس مہم کے لیے آمادہ کرے، لیکن اب جو تبدیلی آئی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کے پس پردہ حلقوں اور مجلسوں میں نمایاں ہونے کی چھپی ہوئی خواہش نہ ہو۔ بسا اوقات اس خواہش کا احساس بھی نہیں ہوتا لیکن یہ دل کی گہرائیوں میں موجود ہوتی ہے اور ضرورت ہے کہ بڑی باریکی سے اس کی چھان بین کی جائے۔ نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے شیطان کے راستے بہت ہیں اور باریک بھی ہے، بس توفیق اسی انسان کو ملتی ہے جو ان خطرناک چوراہوں پر رک جائے اور خود اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے محرکات اور اقدامات کا جائزہ لے کہ کیا یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے یا لوگوں کی رضا کے لیے، تاکہ اپنے نفس کو دھوکے میں مبتلا کیے بغیر سیدھی راہ پر اپنے رب کی ہدایت و دلائل کے اجالے میں رواں دواں رہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آل عمران آیت نمبر 101۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ متقی اور اعتدال پسند رہنما۔ اگرچہ ہر علم کے کچھ عالم اور ماہر ہوتے ہیں لیکن مسلم نوجوانوں کے لیے یہ میری نصیحت ہے کہ وہ دین کا علم ان ثقہ علماء سے حاصل کریں جو علم کی وسعت، تقوی اور میانہ روی کے جامع ہوں۔ دینی علم کی اساس اور بنیاد کتاب و سنت ہے، لیکن جو شخص کتاب و سنت کو سمجھنا چاہتا ہے وہ مفسرین کی تفسیروں سے، شارحین کی شرحوں سے اور فقہا کی فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انہی بزرگوں نے کتاب و سنت کی خدمت کی ہے، اصول و فروع مرتب کیے ہیں اور ہمارے لیے ایک عظیم دینی سرمایہ چھوڑ گئے ہیں۔ اس سے اعراض وہی کر سکتا ہے جو نادان ہو یا فریب نفس میں مبتلا ہو۔ پس جو شخص کتاب و سنت کے علم کا مدعی ہو اور علماء امت پر طعن بھی کرتا ہو، اس پر دین کی تعلیم کے سلسلے میں اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو شخص قرآن و حدیث کے دلائل کو نظر انداز کر کے علماء اور مختلف متداول فقہی مسلکوں کی کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ دین کی اصل، بنیاد اور شریعت کے منبع و مصدر کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کچھ علماء ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اسلامی علوم کی بعض شاخوں میں متخصص کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلا تاریخ، فلسفہ، تصوف، لیکن ان کا تعلق کتاب و سنت سے براہ راست نہیں ہوتا، تو ایسے علماء سے ان کے مخصوص فن میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ یہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں اور نہ ان سے دین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی گفتگو اور تقریر میں جادو جگاتے ہیں، جمہور سامعین کو متاثر کرنے اور دل کے تاروں کو چھیڑنے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ علمی تحقیق کے میدان کے بھی سورما ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کھرے اور کھوٹے کو، اصل اور نقل کو، حقیقت اور خرافات کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ بس اوقات ان پر مسائل مشتبہ ہو جاتے ہیں اور بغیر علم کے فتویٰ دے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کون سی بات کس مرتبے کی ہے، یہ تعین مراتب کا مسئلہ بھی ان کے ذہنوں میں خلط ملط ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ چھوٹی چیزوں کو بڑی اور بڑی چیزوں کو چھوٹی، حقیر کو عظیم اور عظیم کو حقیر بنا دیتے ہیں، اور ان کے اچھے اسلوب اور ساحرانہ خطابت سے مسحور سامعین یہ یقین کرنے لگتے ہیں یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن سے علم اور مسائل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ واضح خطابت ایک فن ہے اور فقہ و تحقیق دوسرا فن ہے، اور ہر وہ انسان جو ان میں سے کسی ایک فن میں مہارت رکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے فن میں بھی ماہر ہو۔
نیز دین کا علم انہی عالموں سے حاصل کرنا چاہیے جو باعمل ہوں، اور اسی کی تعبیر ہم نے تقوی سے کی ہے، جس کی بنیاد اللہ کی خشیت ہے جو حقیقی علم کا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فاطر آیت نمبر 28۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ تقوی اور خشیت ہی وہ چیز ہے جو عالم کو روک دیتی ہے کہ وہ اللہ کے نام سے کوئی بات بغیر علم کے کہے، یا اپنے علم کو کسی نظام یا سلطان کی خدمت میں لگا کر اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے لیے فروخت کر دے۔ اس دور میں جن لوگوں سے دین کا علم حاصل کرنا چاہے ان کے لیے تیسری لازمی صفت اعتدال ہے، اور یہ اعتدال دین اسلام کا ایک امتیاز ہے۔ ہمارا دور بھی عجیب ابتلا کا دور ہے۔ اس دور میں علم سے نسبت رکھنے والے دو متقابل گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں میں افراط اور غلو کا رجحان پایا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کے اندر تفریط اور دینی احکام کے تئیں ڈھیل کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دین میں غلو کرنے والوں اور دین سے اعراض کرنے والوں کے باعث دین ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو بعید نہیں کہ لوگوں پر ہر چیز کو حرام قرار دے دیں، اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے ہر چیز مباح اور جائز بنا دیتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کسی متعین فقہی مذہب کی تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں اور اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ افراد پائے جاتے ہیں جو تمام فقہی مذاہب پر طعن کرتے ہیں، ان کی کوششوں اور اجتہادات کو دیوار پر پھینک مارتے ہیں۔ انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہری نصوص کو اپناتے ہیں لیکن نہ مقاصد پر نظر ڈالتے ہیں اور نہ قواعد کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ تعویل پسند ہے جو ہر نص کو آٹے کی لوئی بنا دیتے ہیں کہ جو معنی اور مضمون چاہے اسے ڈھال لیجئے۔ حالانکہ علماء کی جو صنف مطلوب ہے اور جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ صنف ہے جس کے اندر غلو اور آزاد روی کے مقابلے میں میانہ روی اور اعتدال پایا جاتا ہے، جس کی عقل فقیہوں جیسی اور دل متقیوں جیسا ہو، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عملی زندگی میں پائے جانے والے بگاڑ کو درست کر سکتا ہو۔ نیز جو یہ فرق کر سکے کہ خواص کیا امید رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور عوام کن دشواریوں سے دوچار ہیں۔ نیز وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اختیار اور وسعت کی حالت کے احکام اور ہے اور ضرورت کے احکام اور۔ آسان طلبی اسے اتنا آگے نہ بڑھا دے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان حائل پردوہی کو ختم کر دیں، اور نہ احتیاط کے نام پر اسے اللہ کے بندوں کو سختیوں اور دشواریوں سے دوچار کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث، فقہ اور تقوی میں امامت کا مرتبہ حاصل ہے، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ ان کا ارشاد ہے ثقہ علماء کی طرف سے ملنے والی رخصت علم ہے۔ اب رہی بات شدت پسندی کی تو اس کے ماہر تو سبھی ہیں۔ دشواریاں نہیں آسانیاں۔ مسلم نوجوانوں کے لیے میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ انہیں غلو اور سختی سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے، اعتدال اور نرمی کے پہلو کو اپنانا چاہیے، خصوصاً عام لوگوں کے سلسلے میں جو ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے جنہیں خواص، متقی اور پرہیزگار افراد برداشت کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی ایک مسئلے میں یا جملہ مسائل میں اپنے لیے وہ پہلو اپنائے جس میں زیادہ احتیاط اور سلامتی پائی جاتی ہے، لیکن اگر وہ ہمیشہ کے لیے یہی زیادہ احتیاط ہی کا راستہ اپنائے اور آسانی کی راہ بالکل چھوڑ دے تو دین احتیاطی مشکلات کا مجموعہ ہو کر رہ جائے گا جس میں صرف شدت اور سختی ہی پائی جائے گی۔ حالانکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے وسعت اور آسانی چاہتا ہے۔ جو لوگ کتاب و سنت کے نصوص، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نگاہ ڈالیں گے وہ یہ جان لیں گے کہ یہ چیزیں آسانی کی طرف بلاتی ہیں، دشواریوں کو دور کرنے کی دعوت دیتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے بندوں پر سختی اور شدت پسندی کا رویہ اپنانے سے دور رہا جائے۔ روزے کے احکام کو بیان کرنے کے بعد قرآن کا ارشاد ہے
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، البقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ طہارت کے بیان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، المائدہ آیت نمبر 6۔ نکاح کے احکام کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیتوں کے آخر میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، النساء آیت نمبر 28۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ قصاص کے سلسلے میں معافی اور صلح کی اجازت دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، البقرہ آیت نمبر 178۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اب رہی بات احادیث کی تو اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں ہم پہلے نقل کر چکے ہیں وہ کافی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو، تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کرنے کے باعث ہلاک ہو گئے۔ یہ حدیث صحیح اسناد کے ساتھ امام احمد، النسائی، ابن ماجہ اور الحاکم نے روایت کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکت اور صلاحیت سے بڑھ کر حد سے زیادہ غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی اور اس کا تعلق قول و عمل اور رائے تینوں سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دیہاتی نے ایک بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اس کی طرف روکنے کے لیے بڑھ ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور ایک ڈول پانی لا کر بہا دو، تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، سختی کے لیے نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب 2 باتوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو چنتے جس میں زیادہ آسانی ہوتی جبکہ وہ گناہ نہ ہو، متفق علیہ۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی قرات کی شکایت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر سختی کرنا اور ہمیشہ ان سے عزیمت کا مطالبہ کرنا ان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر ایک شخص اکمل و اسلم کی طلب میں اپنے اوپر سختی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عام لوگوں پر بھی سختی کرے، اس طرح وہ غیر شعوری طور پر ان کو دین سے متنفر کر دے گا۔ اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے لمبی نماز ہوتی تھی۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء، متفق علیہ۔ جب تم میں سے کوئی امام ہو تو اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، اس لیے کہ مقتدیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو وہ نماز کو جتنی طویل کرنا چاہے کرے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاقوم الى الصلاة واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان اشق على امه۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبی کروں کہ بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں پر شاق نہ ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس تخفیف کی صورت یہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے باعث لوگوں کو صوم وصال سے منع کیا۔ لوگوں نے کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، متفق علیہ۔ آسانی اگرچہ ہر زمانے میں مطلوب رہی ہے لیکن ہمارے اس دور میں تو یہ اور زیادہ ضروری اور مطلوب ہو گئی ہے۔
آج دین کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے، یقین میں پختگی باقی نہیں ہے، لوگوں پر مادی زندگی کا غلبہ ہو چکا ہے۔ بہت سے منکرات عموم بلوا کا اس طرح روپ دھار چکے ہیں گویا وہ زندگی کی بنیاد ہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شاذ ہے۔ آج دین سے وابستہ رہنا انگاروں کو پکڑنے کے مترادف ہے۔ یہ ساری چیزیں آسانی اور نرمی کی متقاضی ہیں، اسی لیے فقہا نے کہا ہے مشقت آسانی کو لاتی ہے، معاملات کی تنگی وسعت کی طالب ہوتی ہے، اور عموم بلوا تخفیف کا موجب ہوتا ہے۔ اچھا یو دانا ی کی راہ۔ دیندار مسلم نوجوانوں کو میری چوتھی نصیحت یہ ہے کہ انہیں دین کی تبلیغ اور مخالفین کے ساتھ بحث و مباحثہ میں وہ راہ اپنانی چاہیے جس کی نشاندہی قرآن پاک نے کی ہے، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورۃ النحل کی آخری آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ النحل آیت نمبر 125۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ جو شخص آیت کریمہ میں غور و فکر سے کام لے گا وہ اس حقیقت کو پالے گا کہ بحث و مباحثہ کے لیے صرف اچھے طریقے کو اپنانے کی تلقین پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حکم ہے کہ اس کے لیے زیادہ اچھا طریقہ اپنایا جائے۔ پس اگر یہاں بات چیت اور گفتگو کے لیے دو طریقے موجود ہوں، ایک اچھا اور دوسرا اس سے بھی زیادہ اچھا، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بحث و گفتگو کے لیے زیادہ اچھے طریقے کو اپنائے، جس کی تعبیر لفظ احسن سے کی گئی ہے۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ برگشتہ دلوں کو موہ لیتا ہے اور لوگوں میں اتحاد و یگانگت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ کسی طریقے کا احسن طریقہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بحث و مباحثہ اور گفتگو کے دوران جن باتوں پر اتفاق ہو اسے ذہن میں رکھا جائے اور پھر اختلافی امور پر بات چیت کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان اختلافی امور میں بھی اتفاق کی راہ نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ العنکبوت آیت نمبر 46۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اب رہے اختلافی باتیں تو اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ ہی کرے گا۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ جب غیر مسلموں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں ایک مسلمان کا یہ اسلوب ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کیسا اسلوب اپنانا چاہیے؟ جبکہ دونوں کا عقیدہ ایک ہے اور دونوں کے اندر دینی اخوت کا رشتہ پایا جاتا ہے، بعض بھائی اعلان حق اور اسلوب کی سختی کو خلط ملط کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ سمجھدار مبلغ وہی ہے جو اپنی پوری دعوت کو دوسروں تک نرمی سے پہنچا دے۔ واقعات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلوب کی سختی سے اچھی بات بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کو نیکی اور معروف کا حکم دیتا ہے تو چاہیے کہ اس کا حکم بھی معروف ڈھنگ سے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم الدین میں لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اسی کو انجام دینا چاہیے جس کے اندر نرمی، بردباری اور دین کی سوجھ بوجھ پائی جاتی ہو۔ اسی سلسلہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے عباسی خلیفہ مامون کے پاس گیا، پھر تند و تیز لہجے میں بات کی اور اس کا خیال نہیں رکھا کہ ہر جگہ کے لیے ایک بات ہوتی ہے اور وہی اس جگہ کے لیے مناسب ہوتی ہے، لیکن مامون سمجھدار تھا، اس نے کہا ارے بھائی یہ کیا ہے، ذرا نرمی سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھیجا تھا جو آپ سے زیادہ بہتر تھا اور اس شخص کے پاس بھیجا تھا جو مجھ سے زیادہ برا تھا۔
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نرم لب و لہجہ اپنانے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان الفاظ میں نصیحت کی ہے: اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى۔ طٰہٰ آیت نمبر 43-44۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ ماموں نے اس آدمی کو خاموش کر دیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ فرعون تک دعوت پہنچانے کے لیے گفتگو کا نرم لہجہ اپنائے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ النازعات آیت نمبر 18-19۔ اور اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا قرآن پاک میں جو ذکر ہے، جو شخص بھی اس سے آگاہ ہوگا وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار ہدایات کو دل و دماغ میں رچا بسا لیا تھا، اور فرعون کی سرکشی، تکبر، تہمت تراشیوں اور دھمکیوں کے باوجود بڑی دانائی اور باریکی سے ان ہدایتوں پر عمل کیا۔ سورۃ الشعراء کے مطالعے سے یہ حقیقت اجاگر ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دعوتی پہلوؤں کا مطالعہ کیا ہے، اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ آپ کی دعوتی زندگی میں شدت پسندی، سنگ دلی اور سختی کے مقابلے میں رفق، رحمت اور نرمی کا پہلو غالب تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ التوبہ آیت نمبر 128۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کی تصویر اس طرح کھینچی گئی ہے: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آل عمران آیت نمبر 159۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ بعض یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے زبان کو مروڑ کر السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہا۔ اس طرح موت کی دعا کر کے اپنے چھپے ہوئے بغض کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بہت زیادہ ناخوش ہوئی اور سخت جواب دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکم کہنے پر اکتفا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ۔ اللہ ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے، دین و دنیا کی تمام باتوں میں، قول و عمل میں اللہ کو نرمی پسند ہے۔ متفق علیہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر جو اجر دیتا ہے وہ سختی پر یا کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ مسلم ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت مل جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی ختم ہو جاتی ہے اس میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں جو عمومیت ہے اس لیے ہر چیز کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو رفق سے محروم ہوتا ہے وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہوتا ہے۔ مسلم۔ اس سے بڑی اور سخت سزا کیا ہوگی کہ انسان ساری بھلائیوں سے محروم ہو کر رہ جائے۔ میرا خیال ہے کہ نصوص کی یہ مقدار میرے ان بچوں کو مطمئن کر دینے کے لیے کافی ہوگی جنہوں نے حملہ آوری اور شدت پسندی کو اپنا نشان بنا رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ شدت پسندی کی راہ چھوڑ کر حکمت و موعظت حسنہ کی راہ اپنا لیں گے۔ دعوت اور گفتگو کے آداب۔ اب میں دعوت اور گفتگو کے سلسلے میں چند نکات پر زور دینا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ان نکات کی بڑی اہمیت ہے۔ نمبر 1، ماں باپ اور رشتہ داروں کے حق کی رعایت ضروری ہے۔ ماں باپ سے خشونت کے ساتھ نہیں پیش آنا چاہیے اور نہ بھائی بہنوں سے سختی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس بنیاد پر کہ یہ لوگ گناہگار، بدعتی یا حق سے منحرف ہیں۔
ان لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی جائے، اور خاص طور سے والدین کا یہ حق گناہگار یا بدعتی ہونے سے ساکت نہیں ہو جاتا۔ ماں باپ کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کر لے جس سے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ۔ لقمان آیت نمبر 15۔ یہاں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مومن کو مشرک بنانے کی کوشش کی جائے، اور جب اس گناہ کا صدور والدین سے ہو تو اللہ نے ان کی اطاعت سے روک دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ معروف طریقہ سے رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ جو دعوتی بات چیت کی ہے اور جس کا ذکر سورہ مریم میں آیا ہے، جو شخص اس کا مطالعہ کرے گا وہ اچھی طرح جان لے گا کہ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ دعوتی بات چیت میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے یہ ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ ماں باپ اگر مسلمان ہوں تو گناہگار ہونے اور مخالفت کرنے کے باوجود ان کا فطری حق تو ہے ہی، اسلام نے جو حق انہیں دیا ہے وہ بھی باقی رہتا ہے۔ ثانیاً کہ برسنی کے حق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، سن وصال کے اس فرق کو ختم نہیں کرنا چاہیے، نہ بڑوں اور چھوٹوں سے مخاطبت کا یکساں طریقہ اپنانا چاہیے، اور نہ بڑوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو نوجوانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ باوجود یہ کہ اسلام تمام لوگوں کو مساوی قرار دیتا ہے، لیکن مساوات کا یہ غلط مفہوم ہے کہ کسی کے خاص حق کا خیال نہ رکھا جائے۔ اسلام عام حقوق اور انسانی عزت و وقار کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان مساوات کا اعلان کرتا ہے، اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ خاص حقوق مثلا رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، پڑوسی کے حقوق اور سربراہوں کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ یہ اسلامی آداب زندگی ہے کہ چھوٹا بڑے کا احترام کرے اور بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا۔ الطبرانی الحاکم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت سے یہی حدیث روایت کی ہے، لیکن اس میں لفظ لیس منا ہم میں سے نہیں کی جگہ لیس من امتی یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں تعویل کرنے والوں نے اس فکرے کی جو بھی تعویل کی ہے، لیکن ان تعویلوں کے باوجود اس برات سے اور سخت کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سفید ریش مسلم کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم اور احترام میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ ثالثاً سبقت کے حق کی رعایت، جس کو دعوت اسلامی کی نشر و اشاعت میں اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں سبقت کی فضیلت حاصل ہے، اور جس نے دین کی نصرت میں ہر نرم گرم کو برداشت کیا ہے، دین کی بھرپور مدد کی ہے، تو اس کی اس فضیلت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کے سابقہ کارناموں پر مٹی ڈالنی چاہیے، اور نہ اسے طعن و تشنیع کا اس بنیاد پر نشانہ بنانا چاہیے کہ اس میں چستی کے بعد سستی آ گئی ہے، یا قوت کے بعد ذوق پیدا ہو گیا ہے، استقامت کے بعد کوتاہی کا مرتکب ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس خیر کا سرمایہ ہے، اور جہاد کے میدان میں اس سے جو سبقت حاصل ہے، یہ ساری چیزیں اس کے حق میں سفارش کرتی ہیں کہ اس کے سابقہ کارناموں کا انکار نہ کیا جائے۔ یہ بات میں اپنے جی سے گھڑ کر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ وہ بات ہے جو حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بلتع کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی، اور یہ لغزش بھی خیانت کے مشابہ تھی۔ انہوں نے قریش مکہ کے نام ایک خط لکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے جو تیاری کی تھی، اس خط میں اہل مکہ کو اس کی اطلاع دی گئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری کوشش تھی کہ اس تیاری کی کوئی خبر باہر نہ جانے پائے۔ اسی لیے جب یہ خط پکڑا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی سے جو جواب ملا وہ یہ تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں کیا خبر، اللہ بدر والوں کے حالات سے آگاہ ہے، تبھی تو اس نے کہا جو چاہو کرو، میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔
اعلموا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ بے شک حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بلتہ کے سابقہ کارناموں نے بدر کے معرکے میں ان کی شرکت نے دربار نبوت پہ ان کے لیے وہ منزلت حاصل کر لی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے ان کے بارے میں وہی بات کہی جو بدر والوں کے سلسلے میں آپ کہتے تھے۔ عام لوگوں میں گھل مل کر رہو۔ نوجوانوں کے لیے میری 5ویں نصیحت یہ ہے کہ وہ مثالیت اور خوابوں کے آسمان سے اتر کر حقیقت کی سرزمین پر آئیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، کسان، مزدور، کاریگر، محنت کش اور جدوجہد کرنے والے افراد اور مجاہدین سے ملیں، شہر کی گنجان بستیوں، محلوں، گلیوں اور گاؤں میں جائیں، یہی انہیں اچھی فطرت اور اچھے دل کے انسان ملیں گے، یہی ان کی محنت سے نڈھال جسموں سے ملاقات ہوگی۔ نوجوانوں کے لیے میری یہ نصیحت ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائے، ناخواندہ لوگوں کو خواندہ بنانے میں حصہ بٹائیں تاکہ وہ پڑھنے لگے، مریضوں کے علاج میں ہاتھ بٹائیں تاکہ وہ صحت سے ہمکنار ہو، ٹھوکر کھا کر گرنے والوں کو تقویت پہنچائیں تاکہ وہ کھڑے ہو جائیں، بیکار لوگوں کے لیے امدادی کاموں میں حصہ لیں تاکہ ان کی محتاجی دور ہو جائے، پسماندہ افراد کی ذہنی تربیت میں حصہ لیں تاکہ یہ لوگ آگے بڑھ سکیں، عاصیوں اور خطاکاروں کو سمجھائیں بجھائیں کہ وہ گناہوں سے تائب ہو جائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دے کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں، منافقوں کا پردہ چاک کریں کہ وہ روپوش ہو جائے، رشوت خوروں کا پیچھا کریں یہاں تک کہ وہ رشوت خوری سے باز آ جائیں، مظلوموں کو انصاف دلائیں کہ ان کے اندر اثر نو زندگی کا نشاط پیدا ہو، ناخواندگی کو ختم کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو جمع اور تقسیم کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر صلح صفائی کے لیے، امراض کے خلاف جنگ کے لیے، سگریٹ نوشی اور نشہ آور اشیاء سے لوگوں کو بچانے کے لیے، بری عادتوں کو مٹانے اور اچھی عادتوں کو پھیلانے کے لیے نوجوانوں کو کمیٹیاں بنانا چاہیے۔ یہاں کتنے ہی میدان عمل میں ہیں جو نوجوانوں کی جدوجہد کی، نوجوانوں کے عزائم کی، نوجوانوں کے جوش و خروش کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ نوجوانوں، اپنی قوم کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کو اپنی توجہ کا مرکز نہ بناؤ، یہ آپ کے آبا و اجداد ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن اور رشتہ دار ہیں، قوم کے پاس آؤ، انہی کے ساتھ مل جل کر رہو، ان کے غم کو اپنا غم سمجھو، ان کے دکھ درد کو بٹاؤ، غمزدوں کا سہارا بنو، یتیموں کے آنسوؤں کو پوچھو، مسکینوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرو، تھکے ماندوں کے بوجھوں کو ہلکا کرو، پریشان حالوں کی مدد کرو، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، غمگین دلوں کے زخموں کا علاج کرو، اپنے عمل سے یا اچھی بات کہہ کر یا اپنی سچی مسکراہٹ سے۔ سماج کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا، اسے مدد دینا، خصوصاً سماج کے کمزور گروہوں کی مدد کرنا اونچے درجے کی عبادت ہے، لیکن آج کے دور میں بہت سے مسلمان اسے اچھے ڈھنگ سے انجام نہیں دیتے، باوجود یہ کہ اسلام کی تعلیمات بھلائی کے کاموں کو انجام دینے کی دعوت دیتی ہیں، خیر کے کاموں کو مری روح دینے کا حکم دیتی ہیں اور ایک مسلمان کے لیے اسے ہر روز کا فریضہ قرار دیتی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب العبادہ فی الاسلام میں یہ بات بیان کی ہے کہ اسلام میں عبادت کا میدان بہت کشادہ ہے، اسلام نے اس کے دائرے کو وسیع کر دیا ہے، اس نے اپنے دامن میں ان بہت سے کاموں کو سمو لیا ہے جن کے بارے میں لوگ خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دین ان کو عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دے گا۔ ہر نفع بخش اجتماعی کام کو اسلام بہترین عبادتوں میں شمار کرتا ہے، جبکہ اس کا کرنے والا خیر کا طالب ہو، تعریف و توصیف کا متمنی اور لوگوں کے درمیان جھوٹی شہرت کا خواہاں نہ ہو۔ ہر کام جس سے کوئی انسان کسی غمزدہ کے آنسوؤں کو پوچھتا ہے، کسی دکھیا کے دکھ کو ہلکا کرتا ہے، کسی مصیبت زدہ کے زخم پر پھایا رکھتا ہے، کسی محروم کے لیے قوت لا یموت مہیا کرتا ہے، کسی مظلوم کو سہارا دیتا ہے، ٹھوکر کھا کر گرے ہوئے کسی انسان کو اٹھاتا ہے، قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے کسی انسان کا قرض ادا کرتا ہے، شریف اور سفید پوش غریب کو سہارا دیتا ہے، بھٹکے
ہوئے کو راہ دکھا دیتا ہے، نادان اور جاہل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، کسی پردیسی کو ٹھکانہ مہیا کرتا ہے، مخلوق سے برائی کو دور کرتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیتا ہے، کسی زندہ کو کوئی نفع پہنچاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر نیت درست ہو تو عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح کے بہت سے کام ہیں جنہیں اسلام نے عبادت اور ایمان کے شعبوں میں شمار کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک ان پر ثواب واجب ہو جاتا ہے۔ اس باب میں جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر یہ بحثیت انسان عام عبادتوں کو فرض قرار دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ اسے کچھ اور بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس کی ہر علامت یا اس کے ہر جوڑ پر عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کی انگلیوں کے ہر پورے پر صدقہ عائد ہوتا ہے۔ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ جب کوئی انسان کسی انسان کے سوار ہونے میں مدد دیتا ہے، اس کے سامان کو لاد دیتا ہے یا اتار دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم پر جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز انسان کے ہر جوڑ یا علامت پر عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے بہت ہی مشکل بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معروف کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا عبادت ہے، کسی کمزور کا بوجھ اٹھا لینا بھی عبادت ہے، راستے سے گندگی کا دور کرنا بھی عبادت ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھاتے ہو وہ بھی عبادت ہے۔ ابن خزیمہ۔ ایسی ہی وہ روایت بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت کو رکھتا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صدقہ سے مراد مالی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ریٹ نظر آئے تو اس پر مٹی ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ احمد، ابو داود، ابن خزیمہ، ابن حبان۔ ان کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کا اپنے بھائی سے خندہ روئی کے ساتھ ملنا صدقہ ہے۔ نیز بہرے کو کوشش کر کے بات سنا دینا، اندھے کو راہ پر ڈال دینا، گمگشتہ راہ کو راہ بتا دینا، حاجت مند کی حاجت روائی کرنا، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا، کمزوروں کے بوجھ کو اٹھا دینے، اور اسی طرح کے کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت اور صدقہ شمار کیا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان اپنے سماج میں ایسا چشمہ بن کر رہتا ہے جس سے خیر اور رحمت کے سوتے ابلتے ہیں، نفع اور برکت کے دہارے رواں ہوتے ہیں۔ وہ بھلائی کے کاموں کو انجام دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، وہ معروف کو پھیلاتا ہے، معروف کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ بھلائی کے لیے کنجی بن جاتا ہے، شر کے سوتوں کے لیے ڈاٹ بن جاتا ہے، اور اس طرح ابن ماجہ کی اس حدیث کا وہ مصداق بن جاتا ہے، طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر۔ مبارک باد ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ نے خیر کی کنجی اور شر کے لیے ڈاٹ بنا دیا۔ بعض پرجوش افراد کہتے ہیں، جو لوگ ان اجتماعی کاموں میں مشغول ہوں گے وہ دعوت اسلامی کی اشاعت کا کام نہیں انجام دے سکیں گے، اور نہ اس رخ سے لوگوں کی ذہنی تربیت کر سکیں گے، جبکہ یہ کام انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ اجتماعی کام دعوتی کا ایک رنگ اور اسلوب ہے، اس سے لوگوں تک دعوت ان کے ماحول میں پہنچائی جاتی ہے۔ دعوت کا یہ کام عمل سے جڑا ہوا ہے۔ دعوت صرف بات چیت کا نام نہیں ہے کہ اسے زبان اور تحریر سے انجام دیا جائے، بلکہ لوگوں کے معاملات اور مسائل پر بھی توجہ دینی پڑتی ہے۔ لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں
تو یہ حل انہیں اسلامی فکر سے قریب کر دیتا ہے۔ امام حسن البنا پر اللہ کی رحمت ہو، وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے ہر دائرے میں بھلائی اور اجتماعی خدمت کا شعبہ بھی کھولا تھا۔ مزید برآں مسلمان اس بات پر مامور ہے کہ لوگوں کے لیے خیر کو انجام دے، ساتھ ہی ساتھ اسے اللہ کے سامنے جھکنے، سجدہ ریز ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، الحج آیت نمبر 77-78۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ یہی مسلمان کی زندگی کا پیام ہے۔ یہ 3 شعبوں میں منقسم ہے۔ ایک شعبے میں اس کے تعلق باللہ کی حد بندی کی گئی ہے اور یہ عبادت میں نمایاں ہوتی ہے۔ دوسرے شعبے میں سماج سے اس کے تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے اور یہ بھلائی کے کاموں میں اجاگر ہوتی ہے۔ اور تیسرے شعبے میں شر کی قوتوں سے اس کے تعلق کی نوعیت بیان کی گئی ہے اور یہ اللہ کی راہ میں صحیح جہاد سے نمایاں اور اجاگر ہوتی ہے۔ بس ایسی حالت میں جو آدمی سماج میں بھلائی کے کاموں کو انجام دے رہا ہے، وہ وہی کام کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا اور لوگوں کے نزدیک قابل تعریف قرار پائے گا۔ بعض پرجوش نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کہ مبلغین اسلام کو اپنی تمام کوششیں ایسی اسلامی حکومت کے قیام پر مرکوز کر دینی چاہیے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرے اور پوری زندگی کو اسلامی بنیادوں پر قائم کرے، ملک میں اسلام کو نافذ کریں، باہر اسلام کی تبلیغ کریں، اور جب ایسی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ سماج کی ان تمام ضرورتوں اور مطالبوں کو پورا کرے گی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ وہ جاہلوں کی تعلیم کا نظم کرے گی، بیکار افراد کے لیے کام مہیا کرے گی، معذوروں اور محتاجوں کی کفالت کرے گی، مریضوں کے لیے دوا مہیا کرے گی، مظلوم کو انصاف دلائے گی، کمزور کے لیے قوت بنے گی۔ پس ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کریں اور اپنے وقت کو جزوی پیوند کاری اور ذیلی اصلاحی کوششوں میں ضائع نہ کریں۔ یہ کوششیں مریض کے لیے خواب آور ٹکیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ان دواؤں کی طرح نہیں ہے جو مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ ان نوجوانوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ بے شک ایسی اسلامی حکومت قائم کرنا جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، اسلام کی بنیاد پر سے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر دے، انہیں اسلام کے جھنڈے کے سائے میں متحد کر دے، امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ مبلغین اسلام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے بہتر راہ اور بہترین طریقہ کار اپنا کر سخت بھرپور کوشش کرے تاکہ منتشر کوششیں متحد ہو جائے، شک و شبہ میں مبتلا دلوں کے اندر یقین کی شمع روشن ہو جائے، راہ میں پائی جانے والی بیشتر رکاوٹیں دور ہو جائیں، مطلوب ہر اول دستہ آگے بڑھ سکے۔ نیز ان مبلغین کو بہتر راہ اور بہتر طریقہ کار اپنا کر مقامی اور عالمی سطح پر رائے عامہ ہموار کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس فکر اور اسلامی حکومت کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک طویل وقت چاہتی ہیں، بھرپور صبر چاہتی ہیں، یہاں تک کہ اسباب مہیا ہو جائے، رکاوٹیں دور ہو جائیں، شرطیں پوری ہو جائیں اور نتیجہ سامنے آ جائے۔ لیکن جب تک یہ آرزو پوری نہیں ہوتی، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو کچھ بھلائی کا کام کر سکتے ہیں کرتے رہیں، اپنوں کی اور اپنے اس سماج کی خدمت میں لگے رہیں جس کے درمیان وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ہر شخص کو اس کی سخت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے۔ انہی کاموں کے ذریعے ہر اول دستے کی بھی تربیت ہوگی، اسی عمل کی بھٹی میں وہ پختہ ہوگا اور اسی میں اس کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ وہ سماج پر اثر انداز ہونے اور اس کی قیادت کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک مریض پڑا ہوا ہو، کسی قومی یا خیراتی شفا خانے سے وہ اس کے علاج کا نظم بھی کر سکتا ہو، لیکن اس سلسلے میں وہ تقدو سے انکار کر دے اور کہے کہ انتظار کرو،
یہاں تک کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ مریضوں کے علاج کا کام سنبھال لے گی۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے غریبوں، بیواؤں اور معذوروں کو دیکھتا رہے، جبکہ اسے اس بات پر قدرت بھی حاصل ہو کہ وہ زکوٰۃ فنڈ قائم کر کے ان کی مدد کر سکتا ہو۔ اس فنڈ میں امیروں سے جو رقم لی جاتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، لیکن وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار نہ ہو اور کہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو اجتماعی کفالت کی بنیاد پر وہ اس خدمت کو انجام دے گی۔ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے چاروں طرف لوگ لڑ جھگڑ رہے ہو اور وہ تماشائی بنا رہے، دشمنی کی آگ ہر رطب و یابس کو جلا کر خاک کرتی رہے اور وہ منتظر رہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو لوگوں میں عدل و انصاف کی بنیاد پر صلح صفائی کرا دے گی، اور ایسی حالت میں جو گروہ سرکشی پر آمادہ ہوگا اس سے جنگ کرے گی یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرے۔ مسلمان کے لیے جو چیز مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق شر کا مقابلہ کرتا رہے، بھلائی کے کاموں کو انجام دیتا رہے۔ رائی برابر بھلائی کا کام انجام دے سکتا ہو تو ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ التغابن آیت نمبر 16۔ مطلوب اسلامی حکومت کی مثال میں نے زیتون اور کھجور کے درخت سے دی ہے۔ ان کے پودے جب کسی باغ میں لگائے جاتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد ہی ان سے پھل ملنے کی توقع ہوتی ہے، لیکن جب کھجور اور زیتون کے یہ درخت پھل نہ دینے لگے تب تک باغ کا مالک بیکار پڑا رہتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان سبزی اور غلوں کی کاشت کرتا ہے جن سے جلد پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی زمین کو شاداب رکھتا ہے، اپنے وقت کو آباد رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتا ہے جس کا فائدہ اسے اور اس کے پڑوسیوں کو ملتا رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ زیتون اور کھجور کے پودوں کی بھی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چند سالوں بعد ان کے پھل دینے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ مسلمانوں سے حسن ظن۔ اپنے نوجوان بچوں کے لیے میری چھٹی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ آنکھوں سے سیاہ عینک اتار کر لوگوں کو دیکھیں اور یہ فرض کر لیں کہ اللہ کے بندوں میں بھلائی ہے، حسن ظن کو مقدم رکھیں اور یہ جان لیں کہ انسان پیدائشی مجرم اور گناہگار نہیں ہے، یہی اصل اور بنیاد ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے حالات و واقعات کو بھلائی پر محمول کرنا چاہیے۔ 3 بنیادی باتیں اس پر امید رویے اور سلوک پر قائم رہنے میں جو باتیں معاون اور مددگار بنتی ہیں، ان میں درج ذیل 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے ساتھ معاملات میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ لوگ زمین پر بسنے والے انسان ہیں، پروں والے فرشتے نہیں ہیں، اور نہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، انہیں تو سڑی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اب اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو سارے ہی انسان خطا کار ہیں۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو ان کے باپ آدم سے بھی گناہ سرزد ہوا تھا۔ وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، طٰہَ آیت نمبر 115۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ پھر ایسی حالت میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ لوگ ٹھوکر کھائیں اور پھر اٹھ جائیں، غلطی کریں اور پھر راہ راست پر آ جائیں۔ ہمارے لیے بس یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں اللہ کی گرفت سے ڈراتے رہیں اور ان کے سامنے اللہ کی معافی اور مغفرت کا دروازہ کھلا رکھیں۔ حقیقی عالم وہی ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں کرتا، اللہ کی پکڑ سے بے پرواہ نہیں بناتا۔ یہاں ہمارے لیے اللہ کی یہ بات کافی ہے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ الزمر آیت نمبر 53۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ دیکھو میرے بندو کہہ کر اللہ کس طرح لوگوں کو اپنے سے مانوس کر رہا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اپنی مقدس ذات سے انہیں نسبت دے کر اپنی بارگاہ کا قرب بخشتا ہے اور سارے گناہوں کے لیے معافی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ گناہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو،
لیکن اللہ کی بخشش ان سے بھی عظیم تر ہے۔ نمبر 2، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہر پر فیصلہ کریں، دل کے بھیدوں کی بات اللہ کے حوالے کر دیں۔ پس جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم اس سے اس کی ظاہری حالت کے پیش نظر مسلمان تسلیم کریں گے اور اس کے دل کے بھیدوں کو علام الغیوب اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ پھر جب لوگ اس کلمہ توحید کو تسلیم کر لیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، مگر اسی کلمہ کے حق میں اور ظاہر کے علاوہ باقی باتوں کا حساب ان سے اللہ لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے ساتھ جن کے باطنی نفاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، جو معاملہ کرتے تھے ان کے ظاہر کے مطابق کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلامی احکام کو جاری کیا، حالانکہ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، چالیں چلتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ ان منافقوں کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے ان کو قتل کر دینا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کا باطن نیکی اور خیر کے جذبے سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا ظاہر معصیت اور کبائر میں ڈوبا نظر آئے، اور یہ معصیت چاہے کتنی ہی بڑی ہو، ایمان پر خراشیں لگا رہی ہو، نقصان پہنچا رہی ہو، لیکن ایمان کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتی، جب تک کہ ان کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے اقتدار کو چیلنج کر کے یا اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال بنا کر یا اس کے اوامر اور نواہی کو بے وقت سمجھ کر ان کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کے لیے بڑے نرم دل تھے، معصیت کے باوجود ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھلا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اسی طرح شفقت کی نگاہ ڈالتے تھے جس طرح طبیب مریض پر نگاہ ڈالتا ہے، اس طرح نہیں دیکھتے تھے جس طرح پولیس مجرم کو دیکھتی ہے۔ ایک قریشی نوجوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت چاہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی اس جرت پر بفر گئے اور چاہا کہ اسے سزا دے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہی موقف اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور کہا، کیا یہ بات تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، بخدا میں ماں کے لیے یہ بات کبھی نہیں پسند کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی سوال اس کی بہن، پوفی اور خالہ کے بارے میں کیا۔ ہر سوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اور وہ ہر بار یہی جواب دیتا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، بخدا میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے اس جواب پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس نوجوان کے اوپر رکھا اور دعا کی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو برائیوں سے محفوظ کر دے۔ اس کے بعد وہ نوجوان اس طرح کی کسی برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ احمد طبرانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور اس کے تئیں یہ حسن ظن رکھا کہ اس کے باطن میں نیکی کا جذبہ پوشیدہ ہے اور یہ برائی عارضی طور پر اس پر غالب آ گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ اس کا ذہن مطمئن ہو گیا اور یہ بات اس کے دل میں اتر گئی کہ زنا بری چیز ہے۔ اسی کے ساتھ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی حاصل ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس آدمی نے کبھی بھی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا، پھر تو وہ اسی بات کا اہل تھا کہ اس کے ساتھ سختی اور شدت کے بجائے نرمی اور رافت کا سلوک کیا جائے۔ آپ کے سامنے یہ ایک مثال اور پیش کی جا رہی ہے۔ یہ مثال اس غامدی خاتون کی ہے جو محسنہ ہونے کے باوجود زنا کی مرتکب ہو گئی تھی۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد جاری کر کے اس سے پاک صاف کر دے۔ وہ برابر اپنے اس موقف پر قائم رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کی۔ اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اس خاتون کے لیے ایک نامناسب لفظ نکل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم اسے گالی دے رہے ہو؟ بخدا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اسے تقسیم کیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی، ان سب کو اپنے اندر سمولے گی۔ کیا اس سے بھی کوئی افضل ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی سخاوت کی ہے؟ مسلم۔ ایک اور مثال لیجئے، یہ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہے جو شراب نوشی کے روگ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک سے زائد بار شراب پینے کی حالت میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ہر بار ان پر مار پڑتی، سزا دی جاتی، لیکن شراب نوشی کی لت یا شیطان غالب آ جاتا، پھر شراب پی لیتے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا جاتا، سزا دی جاتی۔ اس طرح کئی بار ہوا، یہاں تک کہ ایک بار جب انہیں شراب پینے کی حالت میں پکڑ کر لایا گیا تو کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا بات ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، بار بار اسے لایا جاتا ہے۔ باوجود یہ کہ پاپ جنی کو اپنائے ہوئے تھے، شراب کے رسیاں بنے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا تو خاموش نہ رہ سکے اور لعنت کرنے والے سے کہا، اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اپنے دینی بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو۔ اللہ ہم کو آپ کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس وسیع اور بڑے دل کو دیکھیے، اس بڑے دل نے کیسے اس انسان کو اپنی شفقتوں کے سائے میں لے لیا، اس کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا، باوجود یہ کہ وہ گناہوں میں لت پت تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ اس سے اس کے اور اس کے اہل ایمان بھائیوں کے درمیان خلیج حائل ہو جاتی، وہ ان لوگوں سے دور ہو جاتا اور وہ لوگ اس سے دور ہو جاتے، اور پھر وہ شیطان سے قریب ہو جاتا۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو۔ معاشیت کے باعث اخوت کا رشتہ ختم نہیں ہو گیا، اگرچہ یہ معاشیت بڑی تھی اور بار بار اس کا اعادہ ہو رہا تھا، لیکن اسلامی رشتہ انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھا۔ یہ عام مسلمانوں سے جڑے ہوئے تھے اور عام مسلمان ان سے جڑے ہوئے تھے۔ جو لوگ عام مسلمانوں کے تئیں بدگمانی رکھتے ہیں اور گناہگاروں کو اپنے اپنے حساب سے ساکت کر دیتے ہیں، انہیں اس عمیق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کو اور اس بلند تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیے۔ اس سے لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو گناہوں کے باعث لوگوں کی تکفیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اگر غور و فکر سے کام لے تو یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی کہ جن کی وہ تکفیر کرتے ہیں وہ مرتد نہیں ہے کہ ان کا قتل واجب ہو، وہ دین کی حقیقت سے جاہل ہے اور ضروری ہے کہ انہیں اس سے آگاہ کیا جائے، یا بری صحبت اور برے ماحول کے باعث وہ معصیت میں لت پت ہو گئے ہیں، ضروری ہے کہ انہیں اس سے بچایا جائے، یا دنیا کے کام دھندوں میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، ضروری ہے کہ انہیں آخرت سے آگاہ کیا جائے اور آخرت کی یاد دلائی جائے۔ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے، ورنہ اگر لوگوں پر صرف لعنت کی جائے تو اگرچہ وہ گناہگار اور راہ راست سے بھٹکے ہی ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن یہ لعنت نہ ان کی اصلاح کر سکتی ہے، نہ انہیں خیر اور نیکی سے قریب کر سکتی ہے، بلکہ یہ لعنت ان کو لوگوں سے اور دور کر دے گی۔ لہذا اس سلبی موقف سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہگار بھائی کے پاس جائیں، اسے نیکی کی طرف بلائے، دعائیں دے اور اسے اس طرح نہ چھوڑ دے کہ وہ شیطان کا شکار بن جائے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ تاریکی پر لعنت بھیجنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک شمع جلا دو، وہ راستے کو روشن کر دے گی۔ یہی وہ نصیحت ہے جو میں اپنے پرجوش نوجوانوں مسلم بچوں کو کرنا چاہتا تھا۔ ان کے لیے میرے دل میں محبت کا گہرا جذبہ ہے، بڑی شفقت ہے، اور اب میں اپنی بات خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام کی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ سورہ ہود آیت نمبر 88۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک کہ میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔